نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں گاہے بگاہے قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہوں۔ اب تک 2 سورتوں کی تفسیر شروع کر چکا ہوں، جن میں سے ایک سورہ رحمان ہے۔ تو آئیے آج سورہ رحمان کی مابقیہ آیتوں کی تفسیر کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یسألہ، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں رہنے والی ساری مخلوقات اور زمین میں رہنے والی ساری چیزیں، ساری مخلوقات اللہ کے محتاج ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نکلا، ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، جس رب سے یہ سوال کر رہے ہیں وہ رب ہر وقت تصرفات میں لگے ہوئے ہیں۔ تصرفات یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی کام میں ہے۔ اللہ کی ذات ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگائے ہوئے اللہ اپنے آپ کو، اور اللہ کی ذات ہر وقت کسی نہ کسی تصرفات میں، کسی نہ کسی تصرف میں لگے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن ایک بات یہ ہے، کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن، کہ اللہ کی ذات ہر وقت تصرف میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ جب ایک کام میں لگے ہوئے ہیں تو فوراً دوسرا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی توجہ جب جدھر ہوتی ہے ناقص نہیں ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کی توجہ ہمیشہ کامل ہوتی ہے، ناقص نہیں۔ اللہ ایک وقت میں ساری کائنات کے نظام کو چلا سکتے ہیں۔ ہم اپنے فہم کے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے اس کو سمجھیں گے تو یہ سمجھنا ہمارا بیکار ہوگا، لا یعنی ہوگا، بلکہ اللہ کا فہم کچھ اور ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اگر چاہیں تو پوری کائنات کے نظام کو ایک ہی وقت میں چلا دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی کو اس آیت میں بیان کرتے ہیں، کل یوم ہوا فی شأن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر 2 نعمتیں بیان ہوئی۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ کے محتاج ہیں زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوقات، اور یہ ساری مخلوقات اللہ سے مانگتی ہے اور اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے، اکرام ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک اور نعمت کو بیان کر رہے کل یوم ہوا فی شأن سے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت کسی نہ کسی تصرف میں لگے ہوئے ہیں، انسان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت کسی نہ کسی تصرف میں لگے ہوئے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ لیکن آسمان میں رہنے والے وہ تو کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، پھر وہ ان کے کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت و عنایت کے ضرور محتاج ہیں۔ تو اللہ کی خاص رحمتیں ان پر اترتی ہیں، ان پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کی خاص توجہات ان پر ہوتی ہے، یہ ان پر یعنی ان کے ساتھ یہ تصرف ہے۔
سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب ہم تمہارے لیے ایھا الثقلان، دو بھاری بھرکم قافلوں فارغ ہو جائیں گے، یعنی ہم تمہارے لیے انس و جن فارغ ہونے والے ہیں ان قریب۔ فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام سے حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ سنفرغ لکم، ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، یعنی تم سے حساب و کتاب لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکالنا ہے کہ اللہ مشغول ہے یا اللہ مشغول رہیں گے اور ہمارا حساب و کتاب کے جب وقت آئے گا تو اللہ کو فارغ ہونے کی ضرورت ہوگی، نہیں۔ یہ اللہ نے انسانی فہم کے حساب سے کہا ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کسی دوسرے کام میں لگے ہوئے ہوں گے اور اللہ چاہیں گے پوری مخلوقات کے حساب لے، انس و جن کے حساب لے لے، تو اللہ دوسری مشغولیات میں رہتے ہوئے، دوسرے تصرفات میں رہتے ہوئے تمام انس و جن کا حساب لے سکتے ہیں۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ہم فارغ ہوں گے، اس کا مطلب فارغ اس کام سے ہو کر کے یہاں لگنا نہیں، بلکہ یہ انسانی فہم کے حساب سے کہا گیا ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایھا الثقلان سے مراد جن و انس ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تمہارا حساب لیں گے، تمہارا جائزہ لیں گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، کل قیامت کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہونا ہے، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے اسی کو، یا معشر الجن، اے جن اور انسان کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات، زمین و آسمان کے کنارے سے بھاگ جاؤ، فانفذوا، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم بھاگ نہیں سکتے ہو مگر بغیر سند کے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کہ جب حساب و کتاب ہوگا، انسان چاہے گا بھاگ جائیں، حساب کی سختی سے ہم بچ جائیں، لیکن انسان اور جنات چاہ کر کے بھی نہیں بھاگ سکتے۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، پولیس آئی ادھر سے، ہم فرار ہو گئے، ہم پولیس کے قبضے میں نہیں آنا چاہتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی آتے ہیں، سینکڑوں دن گزر جاتے ہیں، تب بھی ہم ان کے تمام حربے سے بچ جاتے ہیں، ان کی تمام تدابیر سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں جب باز پرس ہونا ہے، اللہ جب کھڑا کر دے گا اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا تو انسان اور جنات چاہ کر کے بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ اسی کو بیان کرے، ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے بھاگنے کی تو بھاگو، زمین و آسمان کے کنارے سے کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن تم میں طاقت ہی نہیں ہوگی، لا تنفذون الا بسلطان، تم بھاگ سکتے ہو اسی صورت میں جب تم میں طاقت ہو، لیکن تم میں طاقت ہی نہیں بھاگنے کی، تم میری نظر سے اوجھل ہو ہی نہیں سکتے ہو، دنیا والوں کی نظر سے اوجھل ہو سکتے ہو، تم نے کسی کا قتل کر دیا، کسی کو مرڈر کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق ضائع کر دیا، FIR درج ہو گیا، تو پولیس کی نظروں سے، عدالت کی نظروں سے بھاگ سکتے ہو، سرکار کی نظر سے بھاگ سکتے ہو، لیکن جب میرا حساب و کتاب ہونا ہوگا، جب میرا ججمنٹ ہوگا، جب میں حساب و کتاب لوں گا، جب تم میرے پاس کھڑے ہوگے تو تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے میرے ساتھ جرم کرنے سے باز آ جاؤ، میری سختی سے باز آ جاؤ، میرے باز پرس سے باز آ جاؤ، اور یہ سوچو کہ ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اس لیے اعمال صالحہ کرو، اعمال سیئہ یعنی برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، اللہ تبارک و تعالی پھر قیامت کا ایک نقشہ ان آیات میں کھینچ رہے ہیں۔ کیا کھینچ رہے ہیں؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، کہ تم پر یعنی انسان اور جنات پر کل قیامت کے میدان میں آگ کا شعلہ بھیجا جائے گا، یعنی آگ کا شعلہ ڈالا جائے گا، وَنُحَاسٌ، اور ایسا شعلہ بھی جس میں دھواں ہو، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو تم اس کو ہٹا نہیں پاؤ گے۔ یعنی کل قیامت کے میدان میں اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنات حاضر ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا شعلہ بھیجیں گے، اور ایسا شعلہ بھی بھیجیں گے، ایسی آگ کی تپش بھیجیں گے جس میں دھواں بھی ہوگا، اور تم یہ چاہو گے کہ اس دھواں کو اور اس خالص آگ کو ہم ہٹا لیں، لیکن تم ہٹا نہیں سکتے ہو۔ یہ اللہ کا رعب ہوگا اس دن، اللہ کی جلال ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
یعنی مطلب یہ ہے ان آیات کے کہنے کا کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور جنات کو ذرہ ذرہ کا حساب دے دیں گے. نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی ظلم کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر ایک کو اس کا پورا حساب اور پورا اعمال کا بدلہ اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے. اسی کو ان آیات کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. دوسرا نقشہ یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو آسمان جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، نیلے آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے، جس میں آج تک کوئی دراڑ نہیں آئی، کوئی پھٹن نہیں آئی ہے. کل قیامت کے میدان میں آسمان کا حال یہ ہوگا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائیں گے. فَكَانَتْ وَرْدَةً، یہ تو بالکل گلابی کی طرح ہو جائیں گے. كَالدِّهَانِ، جیسا کہ سرخ، بالکل لال ہو جائیں گے، سرخ دکھائی دے گا، گلاب رنگ دکھائی یہ آسمان دے گا. اللہ کا جلال ان کے ساتھ اس طرح ہوگا. اور انسان کا حشر اور انسان کی حالت کیا ہوگی جب یہ آسمان اس طرح کے ہو جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں تک آج تفسیر ہوئی. امید کرتا ہوں کہ آج کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آئی ہے اور ان آیات کریمہ کی تفسیر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اگر آپ کو ہماری تفسیر اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.